آج کی اس پروقار تقریب کے صدر نشین صدر انجمن تاجران تراڑکھل سردار شبیر صاحب، دیگر عہدیداران اور تراڑکھل کی اس باجرت و باغرت دھرتی سے تعلق رکھنے والے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے جو عزت افزائی کی اور اتنی اس پر رونق محفل میں ہمیں مدعو کیا۔ اس کے بعد یہاں انجمن تاجران کے الیکشن ہوئے اور الیکشن کا یہ ایک سلسلہ جہاں 1 2 3 پینل میدان میں آتے ہیں، کوئی ہار جاتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے، لیکن کچھ عرصہ قبل یہ روایات تھوڑی اور تھی۔ 2 4 5 10 سال سے یہ روایات بدل رہی ہیں۔ میں سب سے پہلے صدر انجمن تاجران تراڑکھل سمیت ان کے جتنے دیگر عہدیداران ہیں ان سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اس چیز کا بین ثبوت ہے کہ جب ایک دفعہ بندہ الیکشن لڑ کے وہاں نمائندگی کرتا ہے تو اگر وہ انتظامیہ کا ٹاؤٹ بن کر کسی سیاسی جماعت کی ڈکٹیشن لے کر یا کسی بڑے کی ڈکٹیشن لے کر اگر وہ تاجروں کے حقوق کی سودے بازی کرتا ہے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ تاجر دوبارہ اسے منتخب کریں۔ یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے اور میں اس چیز پر سردار شبیر صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو داد و تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ باوجود اس کے کہ میں کیونکہ ہمارا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے، ہم گو کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں سے تراڑکھل اور پلندری کا بالکل برابر فاصلہ ہے اور ایک ہی جتنا سفر کر کے ہمیں تراڑکھل بھی آنا ہوتا ہے اور اتنا سفر کر کے ہمیں پلندری بھی پہنچنا ہوتا ہے۔ ایسی جگہ سے اٹھ کر جب میرے جیسا ایک غریب گھرانے کا جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، جس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت نہیں، کوئی سیاسی جماعت نہیں، اور وہ پلندری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جا کر جہاں پہ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ، چودھری اور وڈیرے، ان کی موجودگی میں ساری انتظامیہ کی مخالفت کے باوجود اگر پلندری کا تاجر مجھ جیسے فقیر کو منتخب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تاجر ہی ہے یہاں پہ جو باشعور ہے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتوں کی بات کی جاتی ہے میں اس سے بالکل اختلاف بھی کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ رائے بھی دیتا ہوں کہ سیاسی جو ہمارے قائدین ہیں ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن آج تک اس ریاست میں جو ناانصافی اور جو بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خاندانی سیاست کو فروغ دیا۔ کسی کا دادا بڑا تھا، اس کا بیٹا سربراہ بنا، ہم اس کے غلام بن گئے، اس کا بیٹا آیا، ہم نے اپنی اولاد کو ان کے حوالے کر دیا، اور آج بھی ہم ان سیاسی جماعتوں کے اگر نعرے لگائیں گے، جو ہم وہ لوگ ہیں جو صبح گھر سے نکلتے ہیں، اندھیرے میں گھر سے نکلتے ہیں، جا کر اپنی دکان کی صفائی آج بھی جھاڑو ہاتھ میں رکھ کر خود کرتے ہیں، پورا دن مزدوری کرتے ہیں، اپنی جان فشانی کے ساتھ، جفا کشی کے ساتھ محنت مزدوری اس لیے کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے یہاں پہ جو پڑھے لکھے ہوں گے، ان کے پاس بھی ڈگریاں ہوں گی، اور الحمدللہ ہمارے پاس بھی ڈگریاں موجود ہیں، لیکن تجارت کی طرف اور دکانداری کی طرف وہ لوگ رخ کرتے ہیں کہ جو آزاد منش ہوتے ہیں، جو کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے، جو کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، جو جرأت مند ہوتے ہیں، جو غیرت مند ہوتے ہیں، اور جو جن کے اندر خودی ہوتی ہے، وہ لوگ
اس طرف کا رخ کرتے ہیں، ورنہ یہ دکانداری آسان کام نہیں، سب سے مشکل کام۔ یہاں پہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ لوگ آ کے دکان پہ بیٹھتے ہیں اور شام کو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ آسان کام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے مشکل کام دکانداری ہے، کہ جب بندہ 24 گھنٹے میں کبھی فارغ نہیں ہوتا، کہ پہلے وہ دکان پہ رہے گا، رات کو حساب کتاب سوچتا رہے گا، پھر ہمارے جیسے ماحول میں جہاں پہ جو کچھ اس نے کمایا ہوگا وہ ہدار نکل گیا ہوگا، وہ بڑی مشکل سے اپنا وقت گزار رہا ہوگا، ایسے حالات میں اگر آپ ان لوگوں کو ان پر منتخب کریں گے کہ جب ایک بندہ اپنی کمائی کہیں عرب کے ریگستانوں سے جا کر وہاں ریت پہ مزدوری کر کے کما کر یہاں آ کر اپنی دکان لگاتا ہے، یہاں آ کر اپنا سامان لاتا ہے، اپنے پیسوں سے لاتا ہے اور وہ آ کر دکانداری کرتا ہے، تو کوئی کمزور آدمی اگر آپ منتخب کریں گے جو تحصیلدار سے ڈرتا ہوگا، جو ایس ڈی ایم سے ڈرتا ہوگا، جس کے اپنے ذاتی مراسم ہوں گے، جو ڈپٹی کمشنر کے ساتھ تعلقات رکھتا ہوگا، جو ذاتی زمینیں لگانے کے لیے اس کی فائلیں انتظامیہ کے پاس ہوں گی، وہ آپ کی نمائندگی کبھی نہیں کر سکے گا، اور وہ آ کر آپ کو دکان میں آپ کے ساتھ اس طرح پیش آئے گا کہ جس طرح اپنے ملازم کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ورنہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، لوگ ہمیں کیوں منتخب کرتے ہیں، لوگوں نے شبیر صاحب کو کیوں دوسری دفعہ ووٹ دیا، اور پلندری اور راولاکوٹ دو ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ جو الیکشن ہوتا ہے وہ آزاد کشمیر بھر کا سب سے مشکل ترین الیکشن ہوتا ہے، اور وہاں پہ لوگ بالکل اس حد تک آ جاتے ہیں۔ آپ نے الیکشن کے نتائج والے دن سنا ہوگا کہ جب نتیجہ ہمارے حق میں آیا تو وہ یہ بات سننا گوارا نہیں کر رہے تھے، اور وہاں پہ جھگڑے کی نوبت آ گئی، کتنے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی عام آدمی آ کر قیادت کرے اور ہم سارے وڈیرے جو ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں دکاندار کے جو مسائل ہیں، یہاں سڑکوں کے حوالے سے بات کی گئی، یہاں ہاسپٹل کے حوالے سے بات کی گئی، یہ سارے کام یہ اس سے ہٹ کے کرتے ہیں۔ تاجر کی نمائندگی کرنے والا جو انجمن تاجران کا صدر ہو یا جو عہدیداران ہوں، ان کا کام صرف یہ ہے، ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ تاجر کا تحفظ کریں، وہ انتظامیہ سے، وہ پولیس سے، وہ کوئی اگر یہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں، ہمارے شہر میں کچھ بتہ خور بھی ہوتے ہیں جو تھوڑے تکڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے اور ان کے تھانے میں تعلقات ہوں گے، انتظامیہ سے تعلقات ہوں گے، وہ دکانداروں سے سامان اٹھا کے لے جائیں گے اور پیسے بھی نہیں دیں گے۔ ایسے بتہ خوروں کی رکاوٹ کے لیے شبیر خان جیسا آدمی اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نمائندگی کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے یہ دکاندار کے مسائل ہیں۔ دوسری اہم بات وہ یہ ہے، ایک دکاندار اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے، شاید آپ میں بھی کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو یہاں پہ مالکان میں سے ہوں۔ ہمارا یقیناً مالکان کے خلاف ہم نے کبھی بات اس لیے نہیں کی کہ مالکان جو ہوتے ہیں وہ پراپرٹی ان کی ہوتی ہے اور ہم ان کے کرایہ دار ہیں، لیکن جہاں پہ حکومت نے، جہاں پہ قانون نے، یہاں چونکہ قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سینئر قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں قانون ان کو تحفظ دیتا ہے وہاں قانون آپ کو بھی تحفظ دیتا ہے کہ کسی کی اگر ایک دکان ہے، وہ بنانے والا اس پر 5 لاکھ روپے شاید خرچہ آیا ہوا ہو، انویسٹر جو آتا ہے بعض دفعہ شاید اس نے 1 کروڑ روپے کا مال اس میں رکھا ہوا ہو، اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمزور آدمی ہو، کوئی لجپال ہو، کوئی کاسا لیسی کرنے والا ہو، اس کے پاس مالک آ کر کبھی روپاؤں پیسوں سے خرید سکے یا تعلقات سے خرید سکے تو وہ تو دکاندار کو نوٹس دیتے ہیں، جی اتنے عرصے تک یہ دکان خالی کر دیں۔ اب یہ بندہ اگر آپ کا نمائندہ جاندار ہوگا، آپ کا نمائندہ طاقتور ہوگا، آپ کا نمائندہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا ہوگا، اور پھر یہ دونوں طبقے الگ الگ ہیں، چونکہ جو مالکان کا طبقہ ہے وہ ظاہر امیر لوگ ہیں، اور جو ہم دکاندار ہیں ہمارا طبقہ غریب ہے، ہم غریب لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے ہمارے پاس پراپرٹیز نہیں ہیں، ہم کرایوں کی دکانوں میں کرائے کرتے ہیں۔ کرائے کا ایک اصول ہے، یہاں پہ آزاد کشمیر میں بھی رینٹ لا موجود ہے، گو کہ وہ لاگو نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ایسے مسائل پیش آتے ہیں ہمارے شہروں میں کہ جہاں آ کر لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے،
लोगों को निकाला जाता है, लोगों की दुकानें खाली करवाई जाती हैं, और उनके साथ मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म होता है। और उस जुल्म के खिलाफ खड़े रहने के लिए फिर जहाँ जरूरतमंदों का सबूत देना पड़ता है, वहाँ सारे ताल्लुकात को कुर्बान करना पड़ता है। बाज दफ़ा अपने हकीकी भाई के खिलाफ खड़े रहना पड़ता है कि अगर वो दुकानदार का नुमाइंदा है, आज ने आप हल्फ उठाया, और मैं आपको कहता हूँ कि ये आसान काम नहीं, ये नुमाइंदगी करना बड़ा मुश्किल काम है। लोग इसे फूलों की सेज समझते हैं, लेकिन ये बड़ा कांटों वाला रास्ता है। बड़े तख्त तजर्बात इसमें आते हैं बंदे के, कि बंदा अपना कारोबार छोड़ के आप किसी दुकानदार किसी को कहें कि मेरा थोड़ा सा काम है, आप वहाँ पे आ जाएं, दुकानदार जाने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए कि वो दुकान से निकलेगा तो उसका कारोबार डिस्टर्ब होगा। ये जो लोग अपनी दुकानें छोड़ के सारा सारा दिन बाजार में, सारा सारा दिन आपके साथ थानों में, सारा सारा दिन आपके साथ कचहरियों में, यहाँ पे जो जाते हैं और अपना सारा वक्त कुर्बान करते हैं, तो ये अपने कारोबार से हाथ धो बैठते हैं।